اچھا جی، ڈالر ہے نہیں، کیوں خریداری نہیں ہو رہی، کیوں ایل سیز نہیں کھل رہی؟ کیونکہ ڈالرز دستیاب نہیں ہیں، ڈالرز لیک ہو رہے ہیں، بلیڈ ہو رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، پیٹیوں میں جا رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے اب جو جان بچانے والے انجیکشنز ہیں وہ بھی لوگوں کو دستیاب نہیں. چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اس وقت پورٹ پہ پھنسی ہوئی ہے. اس کا مسئلہ یہ جیسے آپ نے بولا نا کہ جان بچانے والے انجیکشن بھی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، یا پھر جو دوائیاں بھی جو ہیں وہ لوگوں کو، ایک سر درد کی دوائی بھی لوگوں کو اس لیے میسر نہیں ہے کیونکہ جو بھی خام مال ہوتا ہے جس سے تمام طرح کی دوائیاں پاکستان میں بنتی بھی ہیں وہ پاکستان میں نہیں بنتا. ہم جب گاڑیوں کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ یونٹس جو ہے بند ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی مسئلہ یہ فیکٹرز یہ ہے کہ جو خام مال جو آتا ہے وہ باہر سے آتا ہے، ہم صرف اسمبلرز ہیں، کٹس آتی ہیں، وی آر جسٹ اسمبلرز. پاکستان میں را چیزیں دستیاب نہیں ہوتی. کیوں پولٹری کی فیڈ کیوں جو تلف کر رہے ہیں جو چوزیں، کیونکہ جو ہمارے پاس جو ان کی فیڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس دستیاب نہیں، تو وہ بھی ملک سے باہر سے آ رہی ہے. لیکن اس کا چکر تو کچھ اور تھا، وہ کچھ ایک ماڈیفائڈ فیڈ بھی تھی، اور ایگزیکٹلی یہ 20 سالوں سے ایسی ہی آ رہی تھی. اس کے پیسے بھی دیے جا چکے تھے. جی جی، لیکن وہ کچھ چیمہ صاحب کچھ ناراض تھے میرے خیال میں کچھ لوگوں سے، تو اس وجہ سے ایسا ہوا. اچھا، بگڑتے ہوئے معاشی حالات کے باعث اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ صرف پورٹس تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایئر کارگو جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. اور ایئر کارگو ایجنٹس نے حکومت کو پیشگی خبردار کر دیا ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے تمام برآمدی کارگو رکنے کا خدشہ ہے. غیر ملکی ایئر لائنز پاکستان کے لیے اپنی خدمات بند کرنے پر غور کر رہی ہیں، کیونکہ بینکوں کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ سے زائد عرصے سے ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہیں فریٹ چارجز بھیجنا بند کر دیا گیا ہے. بالکل جی. اور جو ہوائی کارگو ہے نا، ان کی خدمات کو ذرا بتاتے چلیں کہ ان میں کیا کچھ چیزیں آتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں آپ کو پتہ چل سکے. اچھا جی، اس میں غیر ملکی سمندری غذا آتی ہے، اس میں گوشت ہوتا ہے، پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں. مطلب اب کورس اب یہ سمندر کے ذریعے تو نہیں آ سکتی ورنہ کبھی خراب ہو چکے ہیں. پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں، معیاری ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہوتی ہیں، چمڑے کا سامان ہوتا ہے، کھیلوں اور سرجیکل مصنوعات کی جو مصنوعات ہیں ان کی برآمد کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں آتی ہیں. اچھا، ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین محسن عباس ہرسی نے خط کے ذریعے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خبردار کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی تجارت روک دی گئی تو معاشی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. تو بڑی الارمنگ سچویشن اس وقت سے اگر دیکھا جائے تو اسی پر بات ذرا کر لیتے ہیں. ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین محسن عباس دھرسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ظاہر ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ موٹیویٹنگ فورس ہیں جو ایئر کارگو انڈسٹری ہے اس کی. یہ ہو کیا رہا ہے اور کتنے عرصے سے یہ ایئر کارگو انڈسٹری کو ان مسائل کا سامنا ہے اور اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ جی، السلام علیکم. محسن بات کر رہا تھا میں. سب سے پہلے تو یہ میڈم جو ہے ان کی ایک بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ایئر کارگو کے ذریعے یہ جو گوشت انہوں نے بتایا یہ آتی نہیں، یہ الحمدللہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے. گوشت اور سرجیکلز اور ٹیکسٹائلز اور یہ جتنی چیزیں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، نہ صرف بائی اوشن، بائی ایئر. جی جی. اب صورتحال یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح پورٹس کے اوپر چیزیں ہماری پھنسی ہوئی ہیں امپورٹ کی، اس طرح ایکسپورٹ کے لیے ایئر کارگو کا جو ہے بڑا زبردست قسم کا ہمارا سسٹم ہے، اور ہم اس میں کافی مطلب ایک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ڈالرز یہاں آتے ہیں ہماری توسط سے ایئر لائنز کے اندر. ابھی سلسلہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اس کی وجہ سے جو جتنے بھی نیشنل بینکس ہیں ہمارے، وہ ہمارے جو ایئر لائنز کے جو فنڈز ہیں وہ یہاں سے ریپیٹریٹ کرنے کے، یعنی یہاں سے بھیجنے کے اندر ان کو پرابلم پیش آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہ جو ہے پیسے نہیں جا پا رہے ہیں، نہ صرف ایئر لائنز کے بلکہ ہم فریٹ فارورڈرز کے اور کارگو ایجنٹس کے پیسے بھی بھیجنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. آل رائٹ. تو اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ آپ نے کانٹیکٹ کیا، کس سے رابطہ کیا، آگے سے جواب کیا ملا، اور اب کیا صورتحال بہتری کی کوئی امید ہے؟ جی، ہم نے بھیج تو دیا ہے. 3 دن پہلے ہمارے پورٹ اینڈ شپنگ منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ گورنمنٹ اپنی چارجز نہیں لے گی. مدیہ صاحبہ نے بھی سنی ہوگی اپنے ہسبینڈ کی تقریر. جی جی بالکل. تو جی وہ انہوں نے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا ریکویسٹ کر دیں کہ یہ جو شپنگ لائنز کو بھی بتا دیں، کیونکہ یہ پورٹ اینڈ شپنگ کے جو گورنمنٹ کے چارجز ہیں یا پورٹس کے چارجز ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے جتنے چارجز اس کے ہوتے ہیں آپ کو شپنگ لائنز کے. وہ ڈالرز میں ہوتے ہیں اور پر ڈے کے حساب سے وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں، میٹر ڈاؤن رہتا ہے ان کا. ان سے بھی ذرا کروا دیں ہمارے یہ چارجز.
چلیں جی، یہ درخواست آپ کی پہنچ جائے گی ہر لیول پہ. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ارینجمنٹ ہے، کوئی متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری نیشنل کیریئر ہے، اس کے علاوہ ہماری جو لوکل پاکستانی کیریئرز ہیں وہ ان کی جو رسائی ہے وہ صرف فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ تک ہی ہے، بلکہ صرف مڈل ایسٹ تک ہی ہیں. اور پی آئی اے نہ یورپ جا سک رہی ہے، صرف کینیڈا ایک ہے جو انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن ہے، جو لانگ ڈسٹینس ہے کراس اٹلانٹک، وہ کر پا رہی ہے پی آئی اے. باقی اس کے علاوہ پی آئی یورپ نہیں جا پاتی. یورپ کے لیے ہمارے پاس راستہ یہی تھا مڈل ایسٹرن کیریئرز میں، جو ہمارے مشرق وسطیٰ کی، جس میں ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، قطر ایئر ویز ہے، یہ ایئر لائنز لے جایا کرتی تھیں. اور آپ یقین کریں صرف ایمریٹس کی 22 فلائٹیں ہیں ویکلی ڈیلی کے حساب سے پاکستان سے. کراچی سے 7-8 فلائٹیں ہیں، لاہور سے ہیں. تو یہ سارا ہمارا، یہ ہمیں بہت ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ایکسپورٹ سارا جو ایئر سے جا رہا ہے وہ بھی رک جائے گا اگر یہ ایئر لائنیں بند ہو گئی تو. جی اچھا، ایک منسٹری کا تو آپ نے تذکرہ کر لیا، ایک منسٹری کا، لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ کے حوالے سے بھی ذرا بات کیجیے گا یہاں پہ، ہوا بازی کا بھی اور کامرس بھی، ان سے کیا رابطہ ہوا آپ کا؟ جی، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کو لیٹر بھی بھجوا دیا ہے، یہ ہم نے لیٹر سب جگہ سرکولیٹ بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی ہمارا کوئی جواب ہی نہیں دینے کو تیار ہے. منسٹریز کے اندر لوگ بیٹھ نہیں رہے صحیح طرح. صحیح، چلیں ٹھیک ہے. اور یہ صورتحال تو خیر بڑی گمبھیر ہو جائے گی اگر سنوائی نہ ہوئی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر کارگو ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین محسن عباس سرسی صاحب، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ صورتحال کس قدر خراب ہو سکتی ہے اور کنسرننگ ہو سکتی ہے اگر نہ سنوائی ہوئی تو. جی آئی ہوپ کہ اب سنوائی ہوگی، ہے نا؟ جی تو باقی ظاہر ہے کہ کافی منسٹریز کافی ساری انوالو ہیں، تو سب مل کے کام کریں گے تو صورتحال بہتر ہوگی. بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جی. امپورٹس رک رہی ہیں وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایکسپورٹس ہماری اگر اس طرح سے رک جائیں گی اور کوئی دوسری ایئر لائن یا کمپنی یا ملک اس کی جگہ لے لے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا جی، بلیک آؤٹ ہوا